ہیلو اینڈ ویلکم ٹو زومن. آئی ایم زنیر اظہر. بجٹ بالکل سر پہ ہے. کیا حکومت آئی ایم ایف کے دباؤ کا شکار ہے؟ تحریک انصاف ایک دفعہ پھر حکومت سے مذاکرات کے لیے متحرک. آخر بانی پی ٹی آئی کیا سوچ رہے ہیں؟ اور نیتن یاہو کی جینوسائیڈ جاری ہے اور ٹرمپ خاموش ہیں. بربریت کب رکے گی؟ آل دس ان زومن ٹوڈے. انڈیا کے ساتھ جو 4 ڈیز کا سٹینڈ آف یا لمیٹڈ وار ہم نے فیس کیا ہے، اس میں سول ملٹری قیادت نے اس کو بہترین انداز سے ہینڈل کیا ہے اور یقیناً اس سے گورنمنٹ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسی سیم پیج کی ضرورت ہے ہمارے جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں جیسے جنگ سے پہلے تھے. اگر اکانومی کو لے کے بات کریں تو آئی ایم ایف جس طرح کی شرائط عائد کر رہا ہے، اس کے بعد بظاہر یہ ممکن نہیں لگ رہا کہ آنے والے بجٹ میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی. دوسری طرف اگر سیاسی عدم استحکام کو دیکھیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کریں، تو وہ ایک پرپیچول ہمارے لیے چیلنج ہے جو 2022 کے بعد سے شاید کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ رہا ہے. پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہ ایک دفعہ پھر احتجاجی تحریک چلانے کی باتیں کر رہی ہے. تو جنگ کے دوران جو ایک یکجہتی کا ماحول بنا تھا، جو یونیفارمٹی نظر آئی تھی، ایک یونیفائڈ فرنٹ نظر آیا تھا، ہم ایک قوم بن کے ابھرے تھے، اب پھر وہ کنٹینیو کیوں نہیں ہو سکتا ان چیلنجز کو لے کے؟ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی ایک تلخ حقیقت ہے، وہ بھی پرپیچول ہے، اور یہ سارے چیلنجز جو ہیں یہ اگر کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہی نیشنل یونٹی ہے جو ہم نے اسٹینڈ آف کے دنوں میں دیکھی. اپنے اپنے موقف میں نرمی لانے کی باتیں سبھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور ہماری لیڈرشپ کیا یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ اس 4 ڈیز کے اسٹینڈ آف کے بعد سچویشن اب ایک پرپیچول وار کی سی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تھریٹ ادھر سے آتی رہے گی؟ تو ایسے میں معاملات کو سلجھانے میں کوئی سنجیدہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین اور فارمر گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ جو 4 ڈیز کا سٹینڈ آف لمیٹڈ وار ہم نے دیکھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اور اس میں جو ہم نے بڑا ایک یونیفائڈ فرنٹ دیکھا قوم کا، وہ بہت عرصے بعد نظر آیا اور شاید ہماری جنریشن نے تو فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. بٹ جیسے ہی وہ اوور ہوا ہے تو وہی پولیٹیکل پولرائزیشن، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس یونیفائڈ فرنٹ کو آگے لے کے چلیں، بیکاز دا تھریٹ از ناٹ اوور یٹ، یہ ابھی کنٹینیو کرے گی. بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریئلائزیشن موجود ہے ہماری گورنمنٹ میں اور اپوزیشن دونوں سائڈز پہ کہ اس چیز کو ریزالو کرنا پڑے گا اپنی نیشنل سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے؟ I think largely consensus تو ہے کہ the threat is not over. In fact آج میں پڑھ رہا تھا، کامران شاہد نے ٹویٹ کیا تھا، یہ جو سرمنی ہوئی تھی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اس کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پرسنلی پوچھا کہ will India undertake another adventure؟ تو جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جواب دیا کہ they dare not. سو اس کو ہر ایک کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، اور میں شیئر کروں گا فیلڈ مارشل صاحب کے اوپینین سے. ایکچولی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ بھی انڈیا آئی تھاٹ نہیں کرے گا یہ مس ایڈوینچر، سمپلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کو پاکستان ملٹری کا رسپانس کا اندازہ تھا. ان کی ملٹری لیڈرشپ کو تو ڈیفینیٹلی ہوگا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ظاہر ہے نہیں ہے ہوتا، وہ تو ایک اپنا ایک متھ بنایا ہوا تھا انہوں نے جو بھی تھا. بٹ وہ جو فرسٹ ٹائم کیا اس سے اتنا تو ان کو سبق ضرور حاصل ہوا ہے کہ یہ جو اس قسم کی وار ہوتی ہے نا، اس میں کوئی کلیئر ونر نہیں نظر آتا سامنے. انٹل انلیس آپ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جی آپ آ کے قبضہ کر لیں گے اور آپ شو کریں گے انڈینز کو دیکھیں جی ہم نے لارج پارٹس خدا نہ خواستہ پاکستان کی قبضہ کر لیا یا ان کے سب کچھ تباہ کر دیا. دیٹ از they know, the military leadership knows کہ جی نہیں ہوگا تو it's a mind game کہ ان کے لوگ کیا سوچ کے اٹھتے ہیں بہت ختم ہونے کے بعد ہمارے. اب یہاں بالکل کلیئر ہے کہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ and rightly so کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں، اور انڈینز آر ناٹ سو کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ کہ وہ تو کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بالکل ڈفرنٹ تھی. وہ تو وہ تھی کہ پاکستان کو بالکل برباد کر دیں گے. دیٹ واز دا ایکسپیکٹیشنز جو کہ بلٹ اپ کی تھی انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور تھرو دیئر میڈیا، اور وہ ریزلٹس ظاہر سے نہیں آئے تو کرٹیسزم بھی ہے. سو ان دیٹ شارٹ رن تو مودی صاحب پولیٹیکل ان کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے.
बिल्कुल। اس سب کے بعد. اور ایک اور مس ایڈونچر وہ نہیں کر سکتے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے پالیٹکلی. اور ملٹری لیڈرشپ ول بی اسٹرانگر دین بیفور ٹو ٹیل دا پرائم منسٹر, انڈین پرائم منسٹر کہ جی اس قسم کی نہ کریں, اس کو جا کے آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پر یہ جو بھی ہے ان چیزوں کے تھرو اس کو ریزالو کرنے ریزالو کی کریں. کوشش کریں. بٹ جو انڈیا کا ہیوبرس ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے آپریشن سندور کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ اتنا جھوٹ پہ مبنی ہے, جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹیجک ڈیزائنس کو ری اسٹیبلش کر دیا ہے, ہم نے اپنی ملٹری مائٹ کو ری اسٹیبلش کر دیا ہے. تو ان کا جو ایک اپنا ببل ہے وہ اس کو دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو ہم صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے میڈیا میں بھی. کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, کم از کم جو پراکسیز ہیں وہ ضرور مزید ایکٹیو ہوں گی. ہم نے خزدار میں دیکھا ہے کیا ہوا ہے. سو وہ جو ایسیمیٹریکل وارفیئر ہے اس سائٹ پہ وہ ضرور ایکٹیو ہوں گے. کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, مجھے میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو یونیفائڈ فرنٹ ہم نے شو کیا تھا اس کو لے کے چلنا چاہیے, اس کے لیے اسپیشل ایفرٹس ہونی چاہیے. اور اسپیشلی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی سوچ کیا رہے ہیں, کیونکہ وہ خود ایک دن کچھ کہتے ہیں اور دوسرے دن کچھ کہتے ہیں. ان کی لیڈرشپ پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مختلف رائے ہو سکتی ہے, اور میری رائے شاید آپ کی رائے سے مختلف ہے کہ جی یونیفائڈ سٹانس لے کے چلتے ہیں. یہ بڑا ایک اپرچونٹی بھی ہے زنیرا, اگر ہم اس کو دیکھیں. پاکستان نے جو وار کے بعد جس طرح سے ایک یونیفائڈ ایک رسپانس دیا ہم نے انڈیا کو, دس از اے گریٹ اپرچونٹی آفٹر ایئرز اینڈ ایکسٹریم پولیٹیکل پولرائزیشن کے بعد ہم نے ایک دیکھا کہ جی تو سوسائٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز بورڈ ہے پاکستان کے رسپانس دینے کے لیے. ان کے سوشل میڈیا واریئرس نے وہ میڈیا کے تھرو ایک کریٹ کیا, ایک جو نیریٹو تھا پاکستان کو, اس کو آگے لے بالکل. کے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا بہت اسٹرانگ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نیٹورک ہے. اب یہ ایک اپرچونٹی ہے. تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یونیفائڈ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو جس کا حق آپ نے مارا ہے اس کو واپس دیں, اس کو بیلنس آف کریں. یونیفائی کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کانفیڈنس تو حکومت میں بلڈنگ رہیں گے, میجرز ہم کریں سب نا. کچھ کرتے رہیں گے, ہم نے آپ کا حق مارا ہوا ہے اور ہم آپ کو حق اس کا نہیں دیں گے. ابھی آپ ریزرو سیٹس میں دیکھ لیجئے گا, آپ دوسرے کیسز میں دیکھ لیجئے گا, یا جو بھی ہے. تو پھر ابھی تو ہم بلکہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں جو شاید کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے, میرا خیال ہے نجم سیٹھی صاحب نے ذکر کیا ہے یا فیصل واڈر صاحب ذکر کیا ہے کہ جی شاید جنرل فیض حمید کو سزا ہوگی, اور اس سزا کے نتیجے میں مئی 9 کے سلسلے میں, اور اس میں پھر بہت سے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں, سٹنگ ایم این ایز, ان کو بھی سزا ہوگی, وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور پھر نئے الیکشنز ہوں گے. سو ہم تو بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں. تو یونیفیکیشن کیسے, یونیفائڈ اسٹانس کیسے رہے گا؟ پھر وہیں سے شروع ہو جائیں گے جہاں سے جنگ سے کی پہلے والی صورتحال تھی. اور اکانومی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے, بجٹ سن رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے کوئی اگریمنٹس نہیں ہو رہے, اس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ لیکن آئی ایم ایف پاکستان نے, ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پاس جب آئی ایم ایف گئی تھی تو اس وقت پاکستان کی سچویشن ڈیفالٹ والی تھی, اور آئی ایم ایف کیم اینڈ سپورٹڈ اس, بٹ ان کی ظاہر سی بات ہے کنڈیشنز جو تھیں بہت سخت کنڈیشنز تھیں, اور وہ ایکسپیکٹڈ تھیں. کوئی بھی حکومت ہوتی تو اس کو وہ کنڈیشنز ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی. ایک طرف ڈیفالٹ تھا, دوسری طرف یہ تھا کہ جی آئی ایم ایف کی سخت کنڈیشنز ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ سخت کنڈیشنز جو ہیں خاص طور پر اس وقت زیادہ اس کا مظاہرہ ہوتا ہے جب بجٹ میکنگ کا وقت آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے سال کا ڈاکومنٹ ہے, اس میں ریونیو کس طرح سے کلیکٹ ہوگا, کون کون سے سیکٹر سے کلیکٹ ہوگا. آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم نے ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے فار ایگزامپل ساری پروونشل گورنمنٹس نے اسمبلیز نے لا تو پاس کر دیا, لیکن اس کی افیکٹونیس ظاہر ہے اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ زیادہ اہم سٹیپ ہے کہ وہ ایگریکلچر ٹیکس کلیکٹ کیسے کیا جائے گا, وہ نظام کیا ہوگا. تو ہر پروونشل حکومت کو کرنا تھا ابھی تک, کیونکہ جولائی 1 سے وہ افیکٹو ہونا ہے. اب اس وقت تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. آر وی ظاہر ان سی اے بات ہے پوزیشن ٹو بہت سے بارگین لوگوں ود کا دیم؟ کنسرن ہے آپ کہ جو بیک گراؤنڈ آپ جی بتا رہے ہیں ہم بارگین کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم اگری نہیں کر رہے ایٹ سرٹن تھنگز. آر وی ان اے پوزیشن؟ نو وی آر ناٹ ان اے پوزیشن, بیکاز آپ کا اس میں ایک طرف تو میرا خیال ہے آئی ایم ایف کو منوانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. جو خبر آئی ہے کہ جی ہمارے جو صورتحال ہے جیو پالیٹکس اور انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد
हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, which means squeezing some other areas like पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वगैरह में कटौती करनी पड़ेगी, या कुछ जो कि आईएमएफ इन नॉर्मल टाइम्स नहीं एग्री करता, बट पाकिस्तान की उस हद तक तो बात मान जाएगा। बट बाकी ये कि जी पाकिस्तान फिजिकल डिसिप्लिन से बाहर निकलना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर की ज़ाहिर ख्वाहिश है, पॉलिटिकल लीडर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके मेंबर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग के अब कुछ ना कुछ रिलीफ आना शुरू होना चाहिए। 3 साल हो चुके हैं हुकूमत को आए हुए। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर की बात तो आईएमएफ बिल्कुल भी नहीं मानेगा। फुल स्टॉप कॉमा भी एक मेरा ख्याल बिल्कुल है बेसिक मिसाल तो ये है कि अगर इस साल भी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस उसी तरह रही, बिल उसी तरह आए जिस तरह पिछले साल आते रहे हैं, तो लोगों ने कोई ग्रोथ तो देखी नहीं है, कोई उनके अर्न्स और उनकी मीन्स में इजाफा तो हुआ नहीं है। इस दफ़ा भी अगर बिल्स बढ़ जाते हैं तो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे, और किस पॉइंट पे जाके गवर्नमेंट ये कहना शुरू होगी कि अब हम ग्रोथ के इस फेज़ में हैं कि रिलीफ आना शुरू होगा? क्योंकि जब हम सुनते हैं वो कहते हैं जी अभी तो इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हुए हैं। इंडिकेटर्स का भी देखें, मेरी नज़र में तो एक मिथ है, क्योंकि कौन से इंडिकेटर्स पढ़ के आप ये कहें स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और वो बड़ा जबरदस्त है। और इसी तरह से आप महंगाई की शरह देखें, वो कम हुई है, उसमें भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों के लिए क्या जिंदगी बेहतर हुई है, क्योंकि खुद हुकूमत के नजर में 2.6% ग्रोथ हुई है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत उसमें सीरियस ब्लंडर्स हैं जिस तरह से वो कैलकुलेशन की गई है। तो चले उसको 2.6 भी मान लेते हैं, तो 2.6 से ज्यादा तो हमारी पॉपुलेशन ग्रो की है। तो इसके मतलब वो तो सारा बराबर हो गया ना। और तो लोगों के लिए जो मिसाल के तौर पर सैलरीड क्लास था, जिन्होंने तकरीबन 470 या 480 बिलियन रुपए टैक्स की मद में दिए हैं और जून के एंड तक देंगे, तो उनके लिए अगर रिलीफ नहीं आएगा तो फिर किस तरह से होगा? अगर गुर्बत की लकीर से नीचे और ज्यादा लोग नहीं जाते रहेंगे, जबकि एक हकीकत है पिछले 1 साल में, और अगर लोगों की जो परचेजिंग पावर है जो कि नहीं बढ़ी है, कम हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बिकॉज इस ग्रोथ से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अगर 5-5.5% आप ग्रो ना करें विद पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 2.6%, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, गुर्बत की लकीर से नीचे भी ज्यादा लोग गए हैं, मिडिल क्लास भी ज्यादा पिसी है। तो फिर कौन से इंडिकेटर किसके लिए? हाँ, के लिए आप कहें। और यूँ लगता है ज़ुबैर साहब कि ये इंडिकेटर्स का मैथ सारा जो है वो आईएमएफ को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और होता है, और असल में उसकी इंटरप्रिटेशन फॉर द पीपल कुछ और होती है। तो मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कि ये दोनों चीज़ें तो बड़े पुराने मसाइल अब लगने लग गए हैं। 2022 ऑनवर्ड्स ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उससे जुड़ी हुई जो माशी सूरत हाल है, इसके बारे में हम सुन रहे हैं कि बेहतर हो रही है। दोनों में से किसको पहले ठीक होना होगा कि हम दूसरे को कैचअप कर सकें? Stay with us. Let's take a short break. Welcome back to the show once again. हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर सिंध मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, क्या ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं? ये जो हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी ठीक होना चाहिए, इकोनॉमी को भी ठीक होना चाहिए, या इसको सेपरेटली देखना चाहिए? ये सरासर एक हुकूमत की परफॉर्मेंस के तौर पे इसको देखना चाहिए, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है? उसको साथ ही देखेंगे ना, उसके साथ देखने में मजबूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। दोनों चीजें इंडिपेंडेंटली वर्क ही करती हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ये नहीं कह रहा कि सब हाथ में हाथ डाल के और सब अच्छा कह के आगे चलें, और वो जो कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो जाए और सब एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है, इख्तिलाफात डिफरेंसेस जो सिस्टम में होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रिवेल किया है पिछले 3 साल से, एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ही ना करने का एक सिलसिला है कि हुकूमत वक्त है जिसको ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि उसके पास मैंडेट ही नहीं है हुकूमत करने का। और जो हुकूमत है वो पीटीआई के बारे में, अगर आप मरीम नवाज ने बड़ा जो सम अप किया था कि उन्होंने तो कहा कि ये 9 मई जो था वो ज्यादा डेंजरस था
7 مئی اور 8 مئی کے مقابلے میں جو کہ انڈیا نے اٹیک کیا تھا. سو یہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں نا کہ اگر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اینیمی اسٹیٹس دے دیں. بس زبیر اور صاحب یہ اسی طرح اتنا سے جو کنوینئنٹ اپوزیشن ہے کیسے ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی اسٹینڈ آف کے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے عطا تارڑ بڑے کارڈیل سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. پھر جب سچویشن اوور ہوئی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کیا, ساری یوتھ کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ ایک دم سے پھر ایکسٹریم پوزیشن پہ چیزیں کیسے چلی گئی ہیں؟ اور فیصل واڈا کی پریڈکشنز دوبارہ کہ مزید سختی ہوگی, یہ ایک دم سے کیسے ہو گیا؟ کیا کچھ ہوا بیچ میں ایسا جس کے بعد چیزیں دوبارہ خراب ہوئی ہیں؟ نہیں, وہ یو کم بیک ٹو دا نارمل دس از دا سچویشن نارمل. جس میں جو پی ایم ایل این میں ہاکس ہیں, جس میں مریم نواز از اے ہاک, خواجہ آصف از اے ہاک, تو وہ پھر واپس اسی طرح سے بیانات دینے شروع ہو جائیں گے. جو آئی ایس پی آر چیف نے کہا تھا وہ ایک حقیقت تھی. پاکستان نے بڑی زبردست میڈیا جنگ لڑی ہے. ایک پوری دنیا میں پاکستان کا نیریٹو جو کیا تھا وہ کس طرح سے کیا تھا. پی ٹی وی دیکھے تو کسی نے نہیں کنکلوڈ کیا تھا کہ جی پی ٹی وی یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بڑا زبردست پرفارم کر دیا تھا. الیکٹرانک میڈیا جو پرائیویٹ سیکٹر تھا آپ لوگوں نے لیڈ کیا. سوشل میڈیا جس کی زیادہ ویورشپ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسٹنٹلی پہنچتی ہے پوری دنیا میں, تو ظاہر سی بات ہے اس کی تو جو سب سے زیادہ اسٹرانگ نیٹ ورک ہے وہ تو ہے ہی پی ٹی آئی کا. تو اس کو عطا تارڑ واز ویری نائس. آئی تھنک دیٹ واز اے وے کہ اس کو کچھ دن رکھنا بھی تھا. یہ بھی تھا کہ جی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہاکس کو اتنی جلدی کودنا نہیں چاہیے تھا بیچ میں, بٹ وہ آ گئے بیکاز ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتے پالیٹکس اب زیادہ اہم ہے اور انڈیا کے ساتھ تو جنگ ختم ہو چکی ہے. اب باقی ہم نے جس سے لڑنا ہے وہ تو آپ کو کہیں کوئی بانی پی ٹی آئی کی ایسی موو نظر آتی ہے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ فار ایگزامپل وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ سارکاسٹک کامنٹس بھی دے دیتے ہیں جو ان کی بہن بھی بول دیتی ہیں, جو ان کی ٹویٹس پہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہی بنا لیتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. تو اگر لیٹس سپوز فار اے منٹ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی میں بیک اینڈ فورتھ یا فلپ فلاپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ظاہر سی بات ہے میرا اوپینین ان سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے یا آپ کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے. ایک تو ان کی بہن کی تو میں بات نہیں کر رہا بیکاز شی از ناٹ اے پولیٹیکل سائڈ آف پی ٹی آئی. وہ شی از ریپرزینٹس اے فیملی. ان کی جو فیلنگ ہے اس کے بیسس پر کرتی ہیں, تو ان کے پاس نہ کچھ ہوتا ہے نہ وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. بٹ یس, عمران خان بہت کئی دفعہ ہارڈ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک سافٹ اپروچ کی طرف جاتے ہیں. Look, we are dealing with Imran Khan. Imran Khan is what he is. جس طرح ٹرمپ ہیں. اگر عمران خان سب اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے اور شہباز شریف کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیں گے تو عمران خان دھڑام سے ایز اے پولیٹیکل لیڈر گر جائیں گے. ان کو لوگ پسند ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک تو عمران کی ایک مجبوری بھی ہے, اینڈ آئی تھنک ایوری ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہی از فائٹنگ اے پولیٹیکل بیٹل ایز ویل. ہی از ناٹ جسٹ فائٹنگ فار ہز ریلیز. بہت سے لوگ کہتے ہیں اور حکومتی لیڈرز کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف وغیرہ, کہ جی اگر وہ اچھی باتیں کرنا شروع کر دے, اپنے سوشل میڈیا کو چپ کرا دے تو آج باہر آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندر بند ان کی کنوکشنز کے بیسس پر نہیں کیا ہوا, کوئی جوڈیشل پروسیس کی وجہ سے نہیں کیا ہوا, اس لیے بند کیا تو کہ اس کا مطلب ہے اگر یہ حقیقت ہے, زبیر صاحب سوری فار دا انٹرجیکشن, لیکن اگر یہ حقیقت ہے اور یہ بات بڑی ڈسکس بھی ہوئی کہ مقبولیت کافی نہیں ہے, قبولیت ہونی چاہیے, اگر یہ پاکستان کی آبجیکٹیو ریالٹیز میں سے ایک ہے بھی, تو اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ اسی روٹ سے سارے واپس آتے ہیں اور اس روٹ کے علاوہ کوئی واپس آ نہیں پایا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو ایز اے ریئلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا چلنا چاہیے؟ اپنا نیریٹو چلنا چاہیے یا واقعی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے آگے موو آن کرنا چاہیے؟ آئی ایم ناٹ اے ریئلسٹ. پہلی بات تو یہ ہے میں یہ پریگمیٹزم پہ بلیو نہیں کرتا, اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے سنیرا کہ میں نواز شریف کا ترجمان تھا, مریم نواز کا ترجمان تھا, اور ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ ہم ایک بہت بڑی سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس کے لیے میں سب سے آگے کھڑا ہوا مریم نواز کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا تھا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ پاور کی جنگ. تو میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو میں آئی ڈونٹ وش ہم ٹو ریمین ان جیل, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ عمران خان کمپرومائز کر کے باہر آ جائیں. عمران خان ضرور باہر آئیں لیکن اپنی سچائی کے بیسس پر باہر آئیں, لیکن اگر اس طرح سے باہر آنا ہے کہ جی دوبارہ وہی کریں, رستہ اپنائیں جو کہ نواز شریف نے کیا تھا, I am not going to support that process at all. Right.
बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर योर कैंडिड अप्रोच एंड एनालिसिस। सिचुएशन को जिस पॉलिटिशियन ने जैसे हैंडल करना है ये उसका प्रेरोगेटिव है। हम तो एज अ मीडिया, एज अ वॉच डॉग सिर्फ ये बात कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी बहरहाल इट्स मच अवेटेड नाउ, बहुत टाइम हो गया, बीच में इतने क्राइसिस आए, हम डिफ़ॉल्ट के करीब भी पहुँचे, फिर ये स्टैंड ऑफ भी हो गया, और इस सब में अगर हम इमर्ज कर पाए हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि सब ने एक डायरेक्शन पे एग्री किया कि कम से कम जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला आए तो हम सब इकट्ठे हैं। तो इसी तरह फिर नेशनल सिक्योरिटी को और नेशनल इंटरेस्ट को मेरे ख्याल है कुछ प्रायोरिटी सभी को देनी पड़ेगी, एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा ताकि ये जो पोलराइजेशन है ये ख़त्म हो। और अगर अभी मज़ीद आवाम को कुछ इकॉनमी को लेके परेशानी मज़ीद काटनी है तो कुछ तो उनको दें जो उनको नज़र आए, जिसमें लगे कि लीडरशिप इज़ कंसर्न के लोगों के मसाइल क्या हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो बात करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं गाज़ा की। यूनाइटेड स्टेट्स के जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तो उसमें कैमला हैरिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को प्लेटर में पेश किया वो मिशिगन के मुस्लिम्स थे, अरब अमेरिकन थे, जिनके आगे जाके उन्होंने कहा कि लेबनान में और गाज़ा में आई विल बी द वन जो पीस लेके आएगा, और पीस मेकर होने की ही पोस्चरिंग उनकी चलती रही। जब से वो इलेक्ट हुए हैं कभी वो नेतन्याहू के साथ अपने आप को बड़ा क्लोज टैग करते हैं, फिर उन्होंने एक AI वीडियो रिलीज़ की जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसको एक रिजॉर्ट बनाएंगे मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा और सारे पैलेस्टीनियंस को कहीं और डंप कर देंगे। उसके बाद जॉर्डन और इजिप्ट से उन्होंने बातचीत भी करने की कोशिश की कि वो पैलेस्टीनियंस को एज रेफ्यूजीज़ एक्सेप्ट कर लें ताकि ये जगह खाली हो जाए और इसको रीबिल्ड किया जा सके। इस सारी पोस्चरिंग और इस सारी सियासत के दौरान एक चीज़ कांस्टेंट रही है और वो है जेनोसाइड, बच्चों का मरना, बूढ़ों का मरना, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड ना पहुँचने देना। कोई ऐसी कैटास्ट्रफी नहीं है जो वहाँ ना हुई हो। दुनिया सिर्फ देख सकती है, एंटीसेमिटिज्म के नाम पे आप बोल भी नहीं सकते। और ट्रंप मुस्तकिल वन आफ्टर अनदर फ्रॉम यूक्रेन टू मिडल ईस्ट जो डील्स ब्रेक कर रहे हैं और अपने सर पे एक बहुत ताज इस चीज़ का सजा रहे हैं कि आई एम अ डील ब्रेकर, उनको भी शायद नज़र नहीं आ रहा कि वो अब किस नज़र से देखे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मीनवाइल कितनी ज़िंदगियां ख़त्म हो रही हैं। बहुत सारे मुबस्सरीन जो खुल के इजराइल का साथ देते थे जैसे पियर्स मॉर्गन हैं, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि शायद उनका एनालिसिस गलत और ये ह्यूमैनिटी की लोएस्ट एब है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, ये कैसे रुकेगी, यूरोप क्या सोच रहा है, इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ IR एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया चीमा। डॉक्टर शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ट्रंप मिडल ईस्ट के दौरे पे जब जा रहे थे तो बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि नेतन्याहू जो हैं वो सिर्फ इस दौरे के ख़त्म होने तक का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब्राहम एकॉर्ड्स पे कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। बट ये भी सबको पता था कि सऊदी अरेबिया इन पर्टिकुलर ये बात पहले कन्वे कर चुका है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पे कोई बात नहीं हो सकती, बिकॉज उन्होंने फ़र्स्ट टाइम उनके विज़िट से पहले जेनोसाइड का वर्ड भी यूज़ कर दिया, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त बहुत ख़िलाफ़ है किसी भी किस्म की नॉर्मलाइजेशन विद इज़राइल को लेके। अब वो दौरा भी ख़त्म हो गया, डील्स भी हो गई हैं कतर के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और वो डील ब्रेकर वाला इमेज अपना बिल्ड ऑन किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एकदम से गाज़ा पे ही हैज़ डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम नेतन्याहू, और नेतन्याहू ने उसी दौरे के ख़त्म होते ही एक और मेजर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है पैलेस्टाइन में। डू यू थिंक दिस इज़ ऑल कैलिब्रेटेड, वेल प्लान्ड, ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है? जो डिस्टेंस है ये तो जानबूझ के हो रहा है और वो नेतन्याहू से है, और नेतन्याहू का वहाँ पे किसी भी वक्त कहने में आ रहा है कि सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। वहाँ पे जो यहूदी हैं, अश्कनाजी और मिज़राही, उनके आपस में उनके दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं और नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। और ख़ास तौर पे नेतन्याहू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस हद तक इंटरवीन कर रहा था कि इनको अपना जो सिक्योरिटी जो इनका अमेरिका का जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसको आपने देखा होगा कि हटा के उन्होंने परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन बना दिया है, उसकी सीट ही उससे ले ली है। उस पे इल्ज़ाम ये था कि वो नेतन्याहू के साथ डायरेक्ट हो गया हुआ था और नेतन्याहू उसके बिहाफ पे जो है उससे बिडिंग अपनी करवा रहा था और ट्रंप के कान में चीज़ें डलवा रहा था। अब इब्राहिम एकॉर्ड जो है वो किसी वक्त में एक सोल्यूशन हो सकता होगा, लेकिन वो सोल्यूशन फ़लस्तीनियों को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि उसके अंदर
فلسطین کی اسٹیٹ کا ایلیمنٹ نہیں تھا. ابراہیم اکارڈ اگر قابل قبول ہوتا تو ہمیں یہ 7 اکتوبر کا انسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا. یہ تو ریٹیلیشن تھی, یہ تو ایک بہت بڑی سی چیخ تھی, اور اس کے بعد بالکل اس کے بعد کا جینوسائیڈ جو ہے وہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے, لیکن ابراہیم اکارڈ کے بارے میں وہ شور مچانا چاہتے تھے, انہوں نے مچایا, اور پتا چل گیا کہ اب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر یہ گلف اسٹیٹس کو بھی پتا چل گیا ہے کہ چاہے ہمارے ذاتی طور پہ حماس کے ساتھ اختلافات ہوں, یا ہم فلسطین کے مسئلے کے ساتھ خود کو تھوڑا سا ڈیٹیچ کرنا چاہیں, یا ہماری وہ ایموشنل ریلیونس نہ ہو اس کے ساتھ, لیکن پبلک اسفیئر میں بہرحال ہم نے سروائیو کرنا ہے, تو ابراہیم اکارڈ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو سے تھوڑا سا ڈسٹینس کر کے یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ کیسے, اگر یہ کرمبلنگ سچویشن میں ہے تو کیسے یہ کلیپس کرے گا, اور اگر کرے گا تو پھر کیوس جو ہے وہ کتنا پھیلے گا, اور پھر ہم سے کتنا سنبھالا جائے گا. کیونکہ اسرائیل تھوڑا سا ڈسٹینس کر کے نیتن یاہو کو اندر کا جو پریشر ہے اسرائیل کے اندر کا وہ اکیلے ڈیل کرنے دیا جائے, بیکاز جب آپٹکس یہ جاتے ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کھڑے ہیں تو دیٹ از ڈفرینٹ, اور جب نیتن یاہو آئسولیٹ ہوتے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ. سو از دس این اٹیمپٹ ٹو آئسولیٹ ہم؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ خود اس کو اسٹیج 4 کا کینسر بھی ہے, پروسٹیٹ, اس کا بلڈ پریشر کا بھی پرابلم ہے, تو صرف یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. لیکن یہ امریکہ کو بہرحال پتا ہے کہ اسرائیل ایگزسٹ نہیں کر سکتا وداؤٹ دا سپورٹ آف امریکہ. تو ہمیں اگر کسی بھی صورتحال میں ہمیں پھر انٹروین ہی کرنا ہے, اپنا ہی کوئی بندہ پلانٹ بھی کرنا ہے. لیکن اس وقت نیتن یاہو جو ہے وہ اس خطے میں جس حد تک پش کر رہا ہے چیزوں کو اگینسٹ دا ایران, وہ برداشت سے باہر ہے, وہ سنبھالی نہیں جا رہی ہیں. اس حد تک وائٹ ہاؤس میں اس وقت لوگ جانا نہیں چاہ رہے ہیں جس حد تک نیتن یاہو ناؤ اور نیور کی سچویشن میں ہے کہ میں ابھی ایران پہ اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس حد تک ابھی وہاں پہ 2 گروپس بنے ہوئے ہیں, اور دونوں گروپس کے درمیان یہ شدید اس پہ یہ آپس میں ریزرویشنز ہے کہ کیا آل آؤٹ ایران کے اوپر اٹیک ہم کر دیں, یا پھر ہم اس کو اس طریقے سے مت لے کے چلے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے. اور نیتن یاہو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ چیز جتنی پھیلے گی وہ اتنا سیکیور بینیفٹ کرے گی. اچھا, اگر ہم فوکس ڈومیسٹک چیزوں پہ لے کے آئیں یو ایس میں, تو ایٹ دا سیم ٹائم جو کچھ ہارورڈ میں ہو رہا ہے, پہلے ہارورڈ نے ریاکٹ کیا, ابھی وہ پھر مزید اس کی سچویشن آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ بھی اس سے وڈرا کر لیتے ہیں, پھر ساری جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے وہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ کوئی بول نہیں سکتا. تو جو ڈومیسٹک پالیسی ہے ٹورڈز اسرائیل وہ تو چینج نہیں ہوئی, اور اس میں تو کوئی نرمی بھی دیکھنے کو نہیں آئی. تو کیا کوئی پبلک سینٹیمنٹ یو ایس گورنمنٹ پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہوگا ان یور اوپینین؟ ٹرمپ کو بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ اس کو جو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی ہے وہ سوئنگ سٹیٹ سے ملی ہے, اور وہ مسلم میجورٹی سٹیٹس ہیں, اور ان کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. انہوں نے صرف کمالا ہیرس کو نہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ٹرمپ کو سلیکٹ کیا ہوگا. تو اس میں خاص طور پہ یہ ٹرمپ اگر بات بھول جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا وہ اپنے لیے ایک ایسا گڑھا کھود لیں گے جس سے وہ نکل نہیں سکیں گے. جہاں تک اوپینین کی بات ہے کہ ان کی پالیسی کیوں نہیں چینج ہو رہی ہے, پبلک اوپینین تو بالکل چینج ہو گئی ہے. ان کی پالیسی اس لیے چینج نہیں ہو رہی ہے کہ جب مریم ایڈلسن جیسے بندے ان کو ٹریلینز آف ڈالر ان کی فنڈنگ کریں گے, اور پھر ان کی انوگریشن پہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے, تو وہ ساتھ میں انہی بلینز آف ڈالر کی جو ہے وہ فرینچائز چلا رہی ہے وہ خاتون, بیتار کے نام سے اور مکابی کے نام سے. تو بیتار اور مکابی جو ہیں وہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو خبر اور سوشل میڈیا کی دنیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں, جہاں پہ وہ انہوں نے ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کے لسٹیں بھجوا رہا ہے وائٹ ہاؤس کو کہ اس کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک آپ پہنچ گئی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے پیچھے بہت زیادہ فنڈنگ ہے. جو پریزیڈنٹ ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے, وہ بزنس کی بات کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو اور انویسٹر تھے, یہ جو ٹیرف وار تھی اس میں کچھ سائٹ پہ بھی ہوئے, ناراض بھی ہوئے, تو اب وہ باقی اور لوگوں کو ناراض نہیں بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن ٹرمپ کو اس بات کا بہت شدت سے احساس ہے کہ جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے یہ ایک ایسا سٹین ہے جو کوئی بھی اپنے ماتھے پہ لینا نہیں چاہے گا. پالیٹکس اسائڈ وہ چیزیں, اب وہ چیز
پالیٹکس کی باؤنڈری کو کراس کر گئی ہے. تو اب اس کو سنبھالنے کے لیے کیا کرے؟ اب وہ اپنے ایونجیلک جو ہیں ان کو کنٹرول کرے؟ وہ تو نہیں ہوتے. وہ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اتنا زیادہ ظلم کریں گے کہ ہم پہ خدا کی ریت آئے گی. جب خدا کا عذاب آئے گا تو پھر ہمارا تھرڈ ٹیمپل اور ٹیمپل آف سولومان بنے گا. تو اب اس مینٹیلٹی اور اس سکنس کے ساتھ آپ کیسے جا سکتے ہیں کہ جتنا بچے ہم مار سکتے ہیں ہم ماریں گے, تبھی تو خدا کا عذاب آئے گا. وہ تو خدا کا عذاب بلا رہے ہیں. اور ساتھ میں وہ خاتون جو ہے کرسچن ہو کے, ایونجیلک کرسچن ہو کے, وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز کی اس نے انویسٹمنٹ کر دی ہوئی ہے اس کی کیمپین میں, ٹرمپ کی. اور پلس وہ اس کی ظاہر ہے شی ہیز دا ایئر کہ وہ بات کر سکتی ہے, اس کی بات پہنچتی ہوگی, اس کی بات سنی جاتی ہوگی, تو اس کو کنٹرول کرنا جو ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ چیزیں اتنی بھدی ہو گئی ہیں کہ اب ایون یورپ میں بھی گورنمنٹس جو ہیں وہ پہلی یورپ دفعہ کی طرف ہی آنا چاہ رہی تھی. مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ کس طریقے سے ڈیوڈ لامی نے یا یو کے نے بھی اب یہ بات کرنی شروع کر دی کہ ہم پابندیاں لگائیں گے. لیکن اٹس ویری ہپوکریٹیکل کہ آپ آرمز امبارگو کی بات نہیں کرتے, آپ صرف پبلک سینٹیمنٹ کی وجہ سے, بیکاز وہ نکبہ ڈے جو منایا گیا اس میں اس قدر میسو ریلیز تھیں کہ یو کے جیسے چھوٹے کنٹری یا یورپ جیسے ایز کمپیئر ٹو یو ایس میں کہہ رہی ہوں, وہاں پہ ان کو ایک دفعہ اس نے ہلا ضرور دیا ہے. لیکن آرمز امبارگو کی کوئی بات نہیں ہوئی, ٹریڈ کے اوپر بات ہوئی ہے, جس کا جواب اسرائیل یہ دیتا ہے کہ آپ کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے 1917 میں آپ نے کریشن کی ڈکلیریشن, بیلفور ڈکلیریشن سے بنیاد ڈالی تھی, بٹ اب یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. یورپ بھی کوئی بہت کھل کے سیکنڈ اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, صرف لپ سروس دے رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ چاہے یہ لپ سروس سے ہی بات شروع ہوئی ہے, آخر کار دنیا کو اس مسئلے کا حل ایک سیپریٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کی شکل میں ہی لانا پڑے گا؟ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. یہ انہوں نے اس کو, یورپ جو ہے وہ خوشی سے یا اپنا کانشیس ایک دم سے اس کا نہیں جاگ گیا کہ اس نے کہا کہ او ہو میرے اندر کوئی ایمپتھی نام کی کوئی چیز ہے. بہت جینوسائڈ فرینڈلی لوگ ہیں, ساری کالونائزیشن جینوسائڈ پہ ہی چلتی ہے. اور کیا ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے لوگوں کا میسکار کرنے پہ. تو یہ بڑے کمفرٹیبل ہیں, بہت جلدی کوزی ہو جاتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ ان کا کوئی پیچھے, ان کی کوئی جو ایتھیکل موٹیویشن نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ اب اس حالت کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑا بہت کچھ کر لیں. لیکن اس کو کچھ کرنے کے لیے بھی یہ پوپ تک کو نہیں چھوڑتے. یہ لیٹ پوپ جو ہیں جو کہ غزہ کی بات کرتے تھے, یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اسرائیل نے ان کے مرنے پہ جو ہے وہ تعزیت نہیں کی. تو یہ ان کی باربیرزم کی کوئی حد نہیں ہے. اور ہم اس غزہ ایپیسوڈ کے بعد ہم جو نسل ہیں, ہم وہ نارمل کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے. ہماری لائف فنڈامنٹلی چینج ہو گئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ فار جوائننگ اس. یہ وہ حالات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس پہ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے بیکاز یہ ہمارا نیشنل میڈیا ہے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی یو کانٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. باہر کا مین اسٹریم میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا پہ سارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہوں, دے آر thoroughly controlled by all the Zionist lobbies یا ایسے کارپوریٹس جو ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ ہے جن میں زائنسٹ کی. لہٰذا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ بات کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ ایکس ہو چاہے وہ یوٹیوب ہو, آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے, آپ کی ریچ ہی ختم کر دی جاتی ہے. سو دس از دا لیول آف کنٹرول اینڈ سینسرشپ اس ہیومینٹی کے مسئلے پہ. تو پھر ہمارا نیشنل میڈیا ہی رہ جاتا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ کم از کم یہاں تو ہم بات کرتے رہیں. I'll see you tomorrow.